اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا، اسے چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں، اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی۔ ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو۔ راشد محمود کا نام آتے کرنٹ کیوں لگ جاتا ہے؟ وہ پنڈی کا کالا کوا، اے حنیف قریشی تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا، اے حنیف قریشی تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ ملعون حنیف قریشی کو گرفتار کرو ملعون حنیف قریشی کو، ملعون حنیف قریشی کو، صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملعون حنیف قریشی کو۔ راولپنڈی کرانے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیوا ہے، اور صحابہ کرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں۔ ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر تعداد میں عوام الحمدللہ اکٹھی ہے اس موقع پہ۔ ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ جامعہ رافضیہ کے تربیت یافتہ رافضی غنڈہ جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے، لانتی بھی کہہ رہا ہے العیاذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے، اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے۔ یہ جو غنڈہ ہے آئے روز اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے۔ یاوہ گوئی اور ہرزہ سرائی اس کا شیوا اور پیشہ ہے۔ آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو۔ اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے، وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ سیالون راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت لاہور سے وہ 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے یہاں بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، تمہارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں۔ میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں۔ وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے۔ تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے۔ اویس ربانی صاحب، آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں، اور جو حنیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں، چونکہ آپ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے۔ جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے، اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس مکتبہ فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں۔ وہ مکتبہ فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا، آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں، ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں۔ حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے۔ اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا، اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے، معافی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا، یعنی کہ
चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और बाकी चीजें निकाली हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब कहां से हम पर मुसल्लत हो गए। तो फिर हमने अर्ज तो किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, 31 साल मैं भी बरेलवी रहा हूं। हाँ, ये आप लोगों से ही सीखा था हमने कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। तो तुम्हारे आला हजरत के मिशन की तकमील हम कर रहे हैं। ये जो जिन द्यो बन के तुम सारे फिरकों पे मुसल्लत हुआ है, तो वो तुम्ही में से निकला है, लेकिन हम में और इनमें फर्क है। ये जब ये चीजें हाईलाइट करते हैं तो बाकी फिरकों को इस्लाम से बाहर निकालते हैं। हम कहते हैं ये सारे मुसलमान हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया। इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद हम इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, अलग अपनी कोई मस्जिद नहीं बनाएंगे, चंदा भी इनको देंगे जो इनकी जिंदगी मौत का मसला है, हम चंदा बुक भी नहीं बनाएंगे। इतना जिगरा। हाँ, ये जिगरा उन लोगों का होता है कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर प्रैक्टिकली अमल किया होता है। बाकी लोगों में ये जिगरा कभी भी नहीं आ सकता। उनका काम तो सिर्फ तकफीर करके दूसरे फिरकों को जहन्नमी डिक्लेयर करना है। तो मुफ्ती साहब खुद अपने ही उलमा की जद में आ गए हैं। अगरचे इनडायरेक्टली मुझे फायदा हुआ है इस पूरे एपिसोड का कि कुछ अरसे के लिए अब ये मुझसे हटके आपस में लड़ रहे हैं जिस तरह के पहले थे। तो लेकिन इसके बावजूद, चूंकि आपको पता है मैं सच्चाई के लिए खड़ा होता हूं, जब कभी भी किसी के ऊपर बुरा वक्त आए, मेरे लिए कोई एक जुमला भी हक का ना बोला हो उसने कभी भी, मैं उसके बावजूद उसकी सपोर्ट करता हूं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर FIR कट चुकी थी हजरत अली की गुस्ताखी की, सिर्फ मैंने जुर्रत की थी, उनके अपने फिरके का भी कोई बंदा सामने नहीं आया था कि नहीं यार ये स्लिप ऑफ टंग है, ये उसके गुस्ताखी करने की कोई नीयत नहीं थी। हालांकि उन दिनों कितने क्लैशेस चल रहे थे हमारे, लेकिन मैंने बजाय इस पूरे इशू को गोद लेकर और इसमें और फ्यूल डालने के, मैंने उसे ठंडा किया अल्लाह के फजल से। तो जब कभी किसी भी फिरके के ऊपर बुरा वक्त आया है इस हवाले से, मैं सच्चाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा होता हूं, क्योंकि ये मेरे अपने अकीदे का तकाजा है। मैंने इसमें से कोई बेनिफिट तो हासिल नहीं करना। तो इस पूरे एपिसोड में मैं चाह रहा था कि चंद एक क्रिटिकल बातें आपके सामने रखूं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूं इस पूरे इशू का। लेकिन एक दफा दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। इस एपिसोड के बाद मेरा वो दावा दुरुस्त निकला कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। ये करामत होगी ना अल्लाह की तरफ से, मैं नहीं दिखाई। जो मैं बार बार कह रहा था कि नुमाइंदा शख्सियत नहीं है आप, जो आप मुनाजरे के मुझे चैलेंज कर रहे हैं, उसका सबूत यह है कि दूसरी जो इनकी पार्टी थी उन्होंने कहा यह राफजी है। काला कव्वा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है डॉक्टर अशरफ जलाली ने, काला कव्वा, और पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज जो गालियां वो सारे उलमा दे रहे हैं। और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए भी मैसेज है कि आप भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है, क्योंकि ये आपको नासबी समझते हैं। हाँ, बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत वो है कि जब बरेलवियों पर बुरा वक्त आता है और धरनों के इशू के अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ती है, तो जिस शख्सियत को बुलाकर वो सारे के सारे मामले को सॉल्व करते हैं, वो नुमाइंदा शख्सियत है, यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। तो ये इस एपिसोड में से पहली चीज, मेरा वो दावा दुरुस्त साबित हुआ कि आप नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। नुमाइंदा शख्सियत वो होगी कि जिसके ऊपर सारे एग्री करें उस फिरके के लोग। जैसे बरेलवियों के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अहले हदीस के लिए सेनेटर, बल्कि ऑल टाइम सेनेटर, लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर, 35 साल हो गए ना सेनेटर बने हुए, साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और शिया के लिए साजिद नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये है नुमाइंदा शख्सियात। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अक्सर लोग जो इल्मी दलाइल में हमारे सामने फेल हो चुके हैं ना, तो उनके पास एक ही पॉइंट होता है, इंजीनियर साहब को जी सामने बिठाएं जी, बात करें सामने बैठ के। भाई मेरे सामने बैठने नाल तो कोई आयत और हदीस याद आ जानी है, जी तुहाडे बुजुर्गों को भी नहीं आंदी। मेरे दलाइल के सामने तो आप सब लोग फेल हो चुके हैं। मैं तो एक एक चीज स्क्रीन में दिखा दी, सामने बैठ के क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। तो फिर मैंने कहा था कि मुझे तो शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर इतना शौक है ना, तो अपनी नुमाइंदा शख्सियत को निकालो। मैं एक से बात करूंगा, तुम कहोगे ये तो नुमाइंदा शख्सियत ही नहीं, दूसरे से बात करूंगा, इसे तो मुनाजरे का फन नहीं आता, बड़ा लॉन्च करो। और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मैं तो इनके साथ पहले दिन से मैं तो लिख के लगाया, मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इल्मी दलाइल रखूंगा, आप भी अवाम की अदालत में इल्मी दलाइल रखें, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का मुंह बंद करने के लिए, जिनको कभी शैतान वसवसे दिलाता है कि इंजीनियर साहब बैठते और तुसी बैठो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लीजिए बैठ सकते, मैं तो छाड़ दो। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ तजुर्बे नहीं हुए। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपको नेगेटिव तारुफ हुआ था रियल टाइम। आज जितने लोग आए हैं ये ऑलमोस्ट पहली दफा ही आए हुए होते हैं हर दफा, क्योंकि मैंने दूसरी दफा आने से मना किया हुआ है। आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें, जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था?
آئے ہو نا داڑھ تھلے مولویو اور کب منو قادیانی میں توڑا زخم چھلاں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کینسر بنا کے رکھ دیاں گا منو قادیانی کہندے ہو پہلے اور لوگ سن پائی ہاں ہن واسطہ کسی اور بندے نال پیا توڑا جڑا چندے نہیں لیتا ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک میں کرتا ہے مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں پیر میر علی شاہ صاحب ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی الاسلام کو سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا نبی الاسلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آؤ نا تم بھی میں ہوں مفتی منیب ہاں بریلویوں کا امام کوئی شک نہیں نکل انجینئر باہر انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا تھانوی رسول اللہ کا جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اہل حدیث کو شوق ہے نکالو ساجد میر صاحب کو اور اگر اس سے بھی میں نے احسان کر دیا اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں ویڈیو ٹویٹیں تو ڈیلیٹ کر دیں گے ویڈیو دو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوا ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے اس کی جیت میرے فرقے کی جیت اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا یار اتنا آسان کر دیا اور کیا کریں اور یہ بھی ان کی خواہش میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں ہو بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں ویسے سینکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی مجھے بتائیں ہاں تو یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے میں میرا دعویٰ بالکل درست